السلام علیکم ناظرین، میں آپ سے پرتھ ایمبوئے کے مرینا بیچ سے رابطے میں ہوں۔ یہاں امریکہ میں ابھی تک بیچ سارے کلوزڈ ہیں۔ کوئی 2 مہینے کا یہ لاک ڈاؤن کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، اور بلاگ میں لکھا ہے نیو جرسی کے گورنر فل مرفی نے ابھی مزید 1 مہینے کے لاک ڈاؤن کا انتظار دیا ہے۔ کاروباری لوگ جن کے ادھر بزنسز ہیں، جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشتیاں ساری پارکڈ ہیں، اور یہ ہبس سارے پارکنگ لاٹس فلڈ ہیں کشتیوں سے، تو اور ریسٹورینٹس ہیں اس بورڈ واک پہ، ان لوگوں کو سرٹنلی بہت زیادہ تکلیف اٹھ رہی ہے کہ دوبارہ یہ سلسلہ کھولا جائے۔ لیکن میرا نہیں خیال ابھی کم از کم کوئی 2 مہینے مزید کوئی ایکٹیویٹی بیچ پر بھی نظر آئے۔ یہ کرونا آج کا میرا بلاگ ضرور پڑھیں، یہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اس دفعہ کے نیشنل جیوگرافک نے ایک بہت اچھا مضمون چھاپا ہے، انشاءاللہ میں کل اس پر اپنے بلاگ میں تذکرہ کروں گا، جس میں نیشنل جیوگرافک نے لکھا ہے کہ ایکو بیلنس اتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ اب اتنی اینیمل سپیشیز ختم کر دی گئی تھی انسان نے، کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ بار بار یہ مختلف جانور یہ بیماریاں منتقل کرتے رہیں گے انسانوں میں۔ اور ایک بڑا اچھا جملہ ادھر لکھا ہوا تھا کہ when nature is ill that certainly would make humans ill too۔ تو نیچر بیمار ہو گیا ہے، قدرت بیمار ہو گئی ہے۔ کل کے بلاگ میں نے مینشن کیا تھا جغرافیے کے بارے میں۔ امریکہ کا بہت اچھا جغرافیہ ہے، اگر پورے دنیا کے جغرافیے اسٹڈی کیے جائیں تو امریکہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جغرافیے سے نوازا ہے، اور ایک بہت کوئی نیبرہڈ ایسا نہیں ہے، لائک ایک سائڈ پہ 2 سائڈ پہ اوپن سیز ہیں، کینیڈا والی سرحد پہ بھی کوئی 3/4 حصہ بہت مشکل سے پاس کیا جا سکتا ہے، اور میکسیکو کی سائڈ پہ یس پرابلمز ہیں، جس وجہ سے ٹرمپ نے یہ وال بنانے کا سارا قضیہ چھیڑا۔ ریسورسز سے مالا مال ہے امریکہ، ہیومن پوٹینشل ہیوج ہے، اسکل دیکھیں، لوگ تنگ آئے ہوئے جرمنی، فرانس، اٹلی، UK اور اس یورپی تہذیب سے فریڈمز کی خاطر ادھر آئے، اور کیا خوبصورت سیٹ اپ وہ ادھر دیکھے، اسپیشلی دا فاؤنڈنگ فادرز، جن کا یہ ڈریم تھا کہ ایک ایسی آزادی ہو جہاں کوئی ایک شخص دوسرے شخص کا استحصال نہ کر سکے، کوئی ایک گروپ مونوپلی ہولڈرز اس طرح کا نہ ہو سکے، اور علم کا فروغ بہت عام ہو۔ امریکہ نے یقیناً علم کے معاملے میں، نالج اور ٹیکنالوجی میں بہت پیک کو ٹچ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج پھر میں ریفرنس اپنے بلاگ کو دوں گا، جس میں نے لکھا ہے کہ 5000 سال میں یہ پہلا ایک کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ مطلب بہت سارے واقعے ہوئے، جیسے نوح کی کشتی کا طوفان، اور زلزلے آئے، ایپیڈیمکس آئے، سب کچھ ہوا، لیکن تہذیبیں ختم ہوتی رہیں۔ جیسے موئنجو دارو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی وہ لگتا ہے کہ مطلب بڑی ویل لیوڈ اور بڑی بھرپور قسم کی ان لوگوں نے زندگیاں گزاری ہوں گی، یا مصر کی ممیز اور یہ جو ان کے پیرامڈس ہیں، اور پھر انڈین سویلائزیشن، ایران کی اور چین کے کچھ ادوار بہت زبردست رہے ہیں۔ لیکن جو ٹیکنالوجی، سائنس، علم کے حساب سے جو پیک تھی وہ اب پہنچ چکی ہے، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ ان 5000 سالوں کا سارا سسٹم وائنڈ اپ ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے نیچرل لائف میں جانا ہے تو سرٹنلی امریکہ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں۔ چین میں تو دوبارہ یہ وبا 1-2 اور شہروں میں نکل آئی ہے، اور چین کا تو بیسیکلی سارا مرکز ہی یہ سرمایہ دارانہ نظام کنزیومر مارکیٹس میں سستی چیزیں کاپی کر کے بیچنے والا سلسلہ تھا۔ کوئی انہوں نے اسٹرانگ قسم کا اس طرح کا سلسلہ بالکل نہیں بنایا جو سسٹینڈ قسم کی ڈیولپمنٹ بھی دیتا اپنے عوام کو، اور ان کی سکلز کو بھی امپروو کرتا۔ ان کو لگا دیا پیسہ بنانے کے چکر میں۔ US میں بھی پارٹلی ایسا ہوا، لیکن US میں ایک تو نیچرل ورتھ اتنی زیادہ تھی US کی کہ وہ چیز مکمل نہیں ہو سکی، لائک اربنائزیشن ہی آپ دیکھ لیں از لمیٹڈ ٹو سٹیز، اور سٹیز کتنا قصہ ہے آپ دیکھیں کہ 90 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز پہ US کا یہ سارا لینڈسکیپ ہے،
دو طرف سے اوشنز لگ رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے گھر خریدنا ہو تو ایک یہ دیکھیں گے اس کا محل وقوع اچھا ہو اور دوسرا یہ دیکھیں کہ اس کے نیبرز اچھے ہوں. امریکہ دونوں حساب سے بہت ہیوج ایڈوانٹیج لے گیا ہے چین پہ. اس کے نیبرز بہت ایسے ہے ہی نہیں کہ جن کے ساتھ کوئی جنگ کی جائے. الٹا میکسیکنز کا انٹرسٹ بیکاز آف بیٹر اکانومی ادھر پور ان ہوتے ہیں. کوئی اس طرح کی تقریب کاری وہ نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرا یو ایس کا جو ریچ ہے, آؤٹ ریچ اس کی بہت زیادہ ہے, آسمانوں سے, ایریل اینڈ بارڈر سے, تو اس کے لیے بہت مشکل ہے. اور بہت سارے لوگ یو ایس میں ایسے ہیں جو یو ایس کی یہ چڑھائی کے بہت خلاف رہے ہیں کہ جی ہمارا کیا کام, لیکن وہ پھر سیلف ڈیفینس کے ایشوز ہیں. یو ایس کو, یونائٹڈ اسٹیٹس کو اب کسی قسم کی کوئی چیز پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسٹیج پہ ہے. 50% اس نے ایڈوانٹیج لے لی اپنے جغرافیہ کی وجہ سے, اور باقی 50% وہ ایڈوانٹیج لے لے گا جو اسکلڈ لوگ ادھر ہیں اور جو وہ ایک لائف موڈ دے گئے ہیں. آپ دیکھیں 90% کے قریب کاروبار بالکل جو کرونا سے پہلے ہو رہے تھے ختم ہو جائیں گے. ہارڈلی 10. آج ہی میں پڑھ رہا تھا ایک بہت ہائی اینڈ چین ادھر مارکس کے نام سے نیو یارک میں, حال ہی میں انہوں نے مینہٹن ایک بہت بڑا اسٹور بنایا تھا. ایک 11th ایونیو پہ انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا پلازا, اینڈ بہت ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ چیز, اور انہوں نے کل بینکرپسی کے لیے اپلائی کیا ہے. اب مالز کے بزنسز, انٹرٹینمنٹ میں سنیماز, براڈ وے, یہ سارے اب جون سے ہیں لپیٹے جائیں گے. اب واپس لوگوں کو اوریجنل سیٹنگز پہ جانا پڑے گا, جو کہ فارمز ہو سکتے ہیں, جو چھوٹی لیول کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے, اور جو اس لیول کے کرافٹس ہو سکتے ہیں. ابھی ادھر امریکہ میں آرگینک سبزیوں, آرگینک فروٹس, ملک, ڈیری, ایگ پروڈکٹس, ان سب چیزوں کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہوا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہی امریکہ سے کرونا کی وجہ سے جو لیبر آف لوڈ ہوگی بیکاز آف یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے, لائک آپ دیکھیں کہ جیسے ٹوکیو اولمپکس میں آدھے سے زیادہ مور دین 50% آف لیبر ور روبوٹس. تو اب سارا سسٹم آن لائن چلے جائے گا, ٹیکنالوجی ریپلیس کر دے گی لنکیجز پرووائڈ کرنے کے لیے. انسان ادھر ہی رہیں گے, لیکن انسانوں کی یہ جو جال سازی, شو بازی, فراڈ, دھوکہ, نیگیٹیوٹی, راتوں رات امیر ہونے والی, آرٹیفیشل, جیسے کہ وہ سیٹ آف دا سول میں بہت اچھا گیری زکاو نے لکھا ہے کہ یہ اوتھینٹک پاور کے لیے ہمیں جانا چاہیے. یہ جون سی پاور ادھر جو حکمرانوں کے پاس, یا یہ جو ہم دوسرے پہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اوتھینٹک پاورز نہیں ہے. تو نہ ہی ہماری ہیپینس اوتھینٹک ہے. کیا ہم لیبلز کے یا برانڈڈ کپڑے پہن کے یا 10 گھر بنا کے اتنے ملینئرز یا بلینئرز ہو کے کیا ہم بہت خوش ہو جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کل کے بلاگ میں کہا, ایلن ماسک جو اس وقت بہت پورا امریکہ اس کی طرف اسے ایز اے آئیکن, ایک آئیکونک فگر سمجھ کے دیکھتا ہے, جو مریخ پہ لے جانے کے لیے تڑپ رہے لوگوں کو. اس نے اپنے 2 قیمتی گھر لاس اینجلس میں آف لوڈ کرنے کا کہا ہے, اور اس نے کہا میں کوئی گھر نہیں رکھوں گا, ممکن ہے میں کوئی چھوٹا سا اپنے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں رہوں. حالانکہ دوسری شادی سے اس کا حال ہی میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, کوئی ہفتہ ہوئے. تو یہ بالکل اب تھنکنگ چینج کرنی پڑے گی. اب یہ جو ان سے استحصال, ایکسپلائٹیشن اور یہ مینپولیشن, کنٹرول, یہ ساری بیماریاں, غلاظتیں اب ختم ہو جانی ہیں. انسان نے انسان کو ملنا ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے جی وہ شخص بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا کراؤڈ پلر ہے. وہ اب بھی کراؤڈ پلرز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. میں اس وقت اس بہت خوبصورت نیو جرسی کے ایک بیچ سے آپ سے مخاطب ہوں. یہ جرسی سارا اٹلانٹک شورز پہ ہے, تو بے تحاشا ٹاؤنز اور چھوٹے چھوٹے بیچز اس میں ڈیولپڈ ہیں. یہ ذرا میرے گھر سے کوئی 7-8 میل کے فاصلے پر ہے, تو فیملی نے سوچا کہ آج ادھر بیٹھتے ہیں. اور حالانکہ یہ کلوزڈ ہے, اس وقت بہت سکون ہے, نیچر انجوائے کر رہی ہے. اس وقت قدرت جون سی ہے از انجوائنگ دس کلوجر. جانور آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں, بہار, موسم بہار ہے, سبزہ, کیا خوبصورت سکون. انسان نے تو اس کی یونیورس کی مت مار دی ہوئی تھی. تو اپنا بہت خیال رکھیے جی, اور یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں اب اپنی سوچ بدلنی ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, یہ کرونا سے پہلے کا وقت 5% بھی اگر واپس آ جائے اس طرح کا ڈیزائن, ماڈل, سٹائل,
تو آپ ڈانس کریں، میرے خیال میں بل یکسر بدل جائے گا۔ نمبر 3، یہ کوئی ایک کرونا چمگادڑ سے فرسٹ انسیڈنٹ اینڈ دا لاسٹ نہیں ہے، یہ آتے رہیں گے۔ اب یہ اسپیشیز کی جنگ ہے انسانوں کے خلاف، یونیورس کی، نیچر کی جنگ ہے انسانوں کے خلاف۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے بڑی لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں ولاگ کے لیے، مجھے ذرا بلاگ لکھنا آسان رہتا ہے۔ میں جب کبھی باہر نکلوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ولاگ سے آپ سے رابطے میں آؤں۔ اللہ نے